رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے مختلف واقعات، ان کی حیات طیبہ، اور الحمدللہ وحدہ ہم لوگ پہنچے تھے اس بات تک کہ جب ہدہد نے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کا مکمل جو بایو ڈیٹا تھا وہ بتایا کہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں، یمن میں ایک ملکہ ہے جو ملک سبا کے اندر، شہر سبا کے اندر وہ سورج کو پوجتی ہیں یا آگ کو پوجتی ہیں۔ یہ مختلف روایات ہیں کہ سورج کو پوجنے والی ہیں، اور ان کی جو والد ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر ملکہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے جب سنا کہ وہ تو سب مشرک قوم ہے، تو آپ نے ہدہد کو کیا کہا کہ اے ہدہد، میں تجھے ایک خط دیتا ہوں، اور تو جا کر ملکہ بلقیس کی جھولی میں جا کر اس خط کو ڈال دے، اور پھر دیکھ کہ وہ آپس میں کیا بات کرتے ہیں، اور آ کر پھر مجھے بتاؤ۔ اب ہدہد کو جب خط دیا جاتا ہے تو اس خط کے اندر صرف حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کیا لکھتے ہیں؟ انہ سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ بے شک یہ سلیمان نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے، اس نبی کے نام، اس رب کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم رب ہے، کہ سلیمان کا کوئی کام رب کے نام کے علاوہ نہیں، اور رب کے لیے ہی کام ہے، اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم فوراً اس خط کو ملتے ہی میرے پاس آ جاؤ اپنی گردن کو جھکا کر۔ اب ہدہد آپ دیکھیں اس قدر وہ سمجھدار جانور ہے کہ وہ جا رہا ہے ملکہ بلقیس کے پاس، پرواز کرتا ہے، اور جاتے ہی ان کے دربار کے اندر حضرت جو ملکہ بلقیس ہے، جو بعد میں مسلمان ہو جاتی ہیں اور زوجہ سلیمان نبی بنتی ہیں، ان کی جھولی میں جا کر خط ڈال دیتا ہے، اور وہ ملکہ بلقیس بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ اس نے میری جھولی میں یہ جانور نے کیا ڈال دیا۔ جب انہوں نے اس خط کو کھولا، رکے کو پڑھا، تو اس وقت ملکہ بلقیس نے کہا کہ یہ پیغام تو کتاب کریم ہے، یعنی عزت والا پیغام آیا ہے۔ ملکہ بلقیس کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ادب کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں اس کو سلیمان نبی علیہ السلام کے کلمے کی توفیق دوں گا، کیونکہ اس نے میرے نبی کے لکھے ہوئے خط کی تعظیم کی، اور اس کو انہوں نے کتاب کریم کہا۔ یعنی نبی کے ساتھ جو چیز نسبت رکھتی ہے اس کی عزت کرنا دراصل انسان کو ادب کا مقام جو ہے وہ دکھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ادب کے صدقے میں بندے کو بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس بی بی نے جب یہ کتاب کریم کا لفظ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا، وہ کتاب عظیم جس کا ذکر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو کہنے لگی کہ مجھے تو یہ پہلے ہی پتا ہے کہ سلیمان نبی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ہمارے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ تمام علاقوں میں اپنی جو ہے وہ بہادری دکھا چکے ہیں۔ اب رہ گیا ہمارا علاقہ، تو اب آپ مجھے بتاؤ۔ تمام اپنے درباریوں کو جو کہ مرد حضرات تھے ان کو اکٹھا کیا، اور کہنے لگی اب تم کیا کہتے ہو، ہم کیا ان سے جنگ کریں، مقابلہ کریں؟ وہ مرد تھے، انہوں نے کہا جی ہم جنگ کریں گے، ہم کیسے کسی سے کوئی ڈرتے ہیں، ہم تو ایسے نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بات یاد رکھو کہ مجھے تمہاری وفاداری پر، تمہاری بہادری پر مکمل یقین ہے، لیکن یہ بات نہ بھولنا کہ بادشاہ جب کبھی کسی عزت دار بستی میں گھس جاتے ہیں یا حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ بستی برباد ہو جایا کرتی ہے، اور وہاں پر پھر بستی کا کوئی نشان نہیں رہتا۔ سوچ لو، سمجھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مکمل مقابلہ کریں گے۔ ملکہ نے پھر وفاداری اور مکمل عقل مندی کے ساتھ کام لیا، اور کیا کہا کہ یہ بات یاد رکھو کہ وہ کوئی بادشاہ نہیں، وہ قتل و غارت کرنے والا بندہ نہیں، بلکہ وہ جہاد کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی ہر چیز اپنے مالک کے نام پر قربان کرنے والے ہیں۔ تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پرندے تک ان کے ماتحت ہیں؟ پرندے نے انہوں نے پرندے کو جس کی جھولی میں خط ڈالنے کے لیے کہا، اس نے انہی کی جھولی کے اندر آ کر خط ڈالا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھو، ہم ایسا کرتے ہیں
کہ ہم اس خط کے بدلے میں ان کو ہدیہ بیچتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، آیا کہ وہ اس ہدیے کو قبول کرتے ہیں۔ اگر تو انہوں نے ہدیہ قبول کر لیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ دولت کے بھوکے ہیں، پھر ہم ان کو دولت دے دیں گے کیونکہ ہمارے پاس دولت بہت ہے۔ اور اگر انہوں نے اس ہدیے کو قبول نہ کیا تو پھر ہمیں ان کی پیشکش کو مکمل قبول کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا سر تسلیم خامد کرنا پڑے گا۔ اب کیا ہوا، اب قاصد کے ہاتھ اس نے، اب وہ آپس میں باتیں کر رہی ہے اپنے درباریوں کے ساتھ، ہدہد نے اس کی باتیں سنی اور آگے ملکہ بلقیس نے کیا کہا، انہوں نے اپنے قاصد کو 2 سونے کی اینٹیں دیں اور کیا جا کر کہا کہ جاؤ یہ میری طرف سے تحفہ لے کر جاؤ اور دیکھو بھلا وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ ہیرا لے کے جاؤ جس کے اندر زگ زیگ بنے ہوئے تھے اور اس کو پرونا جو تھا اس کے اندر کوئی چیز پرونی تھی، وہ پرونا کسی بندے کا کام نہیں تھا کیونکہ وہ اس قدر باریک تھے زگ زیگ ہیرے کے اندر کہ کوئی بندہ اس کے اندر کوئی چیز پرو نہیں سکتا تھا۔ اور ایک اس نے یہ فرمائش کی کہ جب تم سلیمان نبی کے پاس جاؤ تو ان کو جا کر یہ کہنا کہ یہ ایک برتن ہے، اس کے اندر وہ پانی بھر دیں جو نہ آسمان سے ہو نہ زمین سے ہو، لیکن وہ پانی۔ اب قاصد کے ساتھ جب یہ باتیں ہوئی تو ہدہد ان سے پہلے اڑ کر چلا گیا اور اس نے جا کر سلیمان نبی علیہ السلام کو یہ تمام واقعات بتایا کہ ان کی یہ گفتگو ہوئی ہے کہ وہ آپ کی کتاب کو انہوں نے کتابیں یعنی آپ کے خط کو انہوں نے کتاب الکریم کہا ہے، آپ کے خط کی انہوں نے عزت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ میں ایک پرندہ ہو کر اپنے نبی کی بات مان کر تو ان کے دربار تک کیسے آ گیا، اور انہوں نے آپ کے لیے 2 سونے کی اینٹیں اور وہ ہیرا اور ساتھ ہی وہ ایک برتن بھیجا ہے جس میں یہ سلسلہ ہونا ہے کہ پانی نہ آسمان کا ہو نہ زمین کا ہو۔ بہرحال حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو جب تمام باتوں کا پتہ چلا، آپ نے اسی وقت جنات کو حکم دیا کہ فوراً میرے محل سے لے کر اس سڑک تک جہاں سے ملکہ بلقیس نے چل کر میرے محل تک آنا ہے، تمام کی تمام زمین سونے کی بنا دو، تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے اس کے قاصد کو کہ ہم سونے کے بھوکے نہیں، ہم تو اس چیز کے جو ہے وہ متوالے ہیں، اس چیز کو ہم مانتے ہیں کہ سب بندے اللہ کے آگے جھک جائیں۔ اب کیا ہوا، آپ نے جانوروں کو جو ہے نا وہ کیا کہا ان کو جنوں کو کہ فوراً جو ہے نا وہ سونے کی جو سڑک بنانی شروع کر دو اور سڑک بنا کر اس کے اوپر جانوروں کو باندھو اور جانور اسے سونے کے اوپر جو ہے وہ پیشاب اور لیٹ کرے، تاکہ جب ان کا قاصد آئے تو وہ دیکھ لے کہ ہمارے تو جانور اتنی شان سے رہتے ہیں تو نبی کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے ہی ہوا۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ وہ جب قاصد آیا، جیسے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو سڑک پر ڈالا تو وہ تو سڑک ہی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کی تو سڑکیں سونے کی ہیں، تو میں تو صرف 2 سونے کی اینٹیں ساتھ لے کر آیا ہوں، تو میں کس طرح یہ پیش کروں گا ان کو۔ بہرحال وہ پریشان ہو گیا۔ جب وہ آگے جاتا ہے تو سورہ نمل ورس نمبر 36 کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو جب وہ اینٹیں پیش کرتا ہے تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، میرے رب نے تو اس سے بہت زیادہ مجھے دیا ہے، میرے رب نے مجھے اس سے بہت زیادہ دیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ والوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، دیکھنے میں وہ جیسے مرضی آپ کو نظر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کبھی اپنے در سے خالی نہیں بھیجتا۔ حضرت سلیمان نبی نے اس بات کا واضح ثبوت دے دیا کہ تم ہمیں جو بھی سمجھو لیکن ہمارے پاس بڑے ہوئے خزانے ہیں، ہم بادشاہ نبی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے وہ جب وہ تحفہ انہوں نے کہا یہ تحفہ مجھے نہیں چاہیے، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ اب قاصد نے برتن پیش کیا، کہنے لگا میری ملکہ نے کہا ہے کہ اس کے اندر وہ پانی بھر دیں جو نہ آسمان سے ہو نہ زمین سے ہو۔ آپ نے اسی وقت حکم دیا کہ جنات کو حکم دو کہ گھوڑوں کو دوڑائیں۔ گھوڑے جب دوڑے ان کے بدن سے جو پانی نکلے وہ اس پیالے میں بھر دو، کیونکہ نہ وہ آسمان سے اور نہ زمین سے ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی اپنی حکمت دکھا دی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی حاضر دماغ ہوتے ہیں، وہ بیدار مغز ہوتے ہیں، فوراً بات کا حل ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان کی براہ راست رہنمائی رب رحمان کر رہا ہوتا ہے، کسی بندے سے رہنمائی نہیں لیتے، وہ براہ راست وہ رب رحمان کی یونیورسٹی کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو وہ بندہ اور بھی پریشان ہوا کہ ان کے پاس تو حکمت ہی بہت ہے، ان کے پاس تو عقل ہی بہت زیادہ ہے، ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، تو اب میں کیا کروں۔ اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ آخری ایک بات رہ گئی ہے، اب یہ ایک ہیرا ہے، اس کے اندر زگ زیگ بنا ہوا ہے، میری ملکہ نے کہا ہے کہ اس کے اندر دھاگا پرو دیں تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گی۔ آپ نے اسی وقت گزرتے ہوئے اپنے پاس سے چونٹی کو حکم دیا کہ اے نمل، اے چونٹی
اس کے اندر دھاگا پرو دے. وہ چونٹی اسی وقت آئی اور اس نے آ کے اپنے منہ کے اندر دھاگا پکڑا اور ہیرے کے زگ زیگ کے اندر وہ چلتی چلتی اس نے دھاگا ایسا پرویا کہ بہترین ہیرا اس کے اندر فٹ ہو گیا. اب جب اس بندے نے یہ دیکھا اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو آقا یاسین.